بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت نرم دل شخصیت کے مالک تھے، لیکن کبھی کبھی آپ کو بڑا جلال بھی آ جایا کرتا تھا، کیونکہ مریدین حد سے تجاوز کر بیٹھتے تھے۔ کبھی کبھی محبت میں مریدین حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، جس کے لیے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے۔ اور آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا کر ان کے روضہ اقدس کے سامنے کچھ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہیں، مثلا سجدہ کرنا اور دیگر حرکت کرنا، اور یہ سب چیزوں کے لیے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں خود منع فرمایا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ اکرام اور محبت ایک الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے۔ دونوں میں فرق کرنا ہی ایک کامل مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہم ان کرامتوں اور ان کے چمتکاروں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رحم دلی کے ذریعے ہمیں بہت فیض یاب کیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اپنا فیض عطا فرمایا ہے۔ جب لوگوں کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے تھے تو لوگ شکرانہ ادا کرنے کے لیے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوتے اور الگ الگ طرح کے نذرانے پیش کرتے، تو کوئی دل جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر جاتا۔ ان سب چیزوں کو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا کر غیر شرعی چیزیں نہ کریں۔ اس کے متعلق آج ہم معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ہمارے چینل پر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو دینیات وتھ تسلیم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے پیارے کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا بہت ہی سبق آموز ویڈیو۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ناگپور شہر کے ایک مشہور صوفی ہیں جو پورے ہندوستان میں مشہور ہوئے، جن کی چمک صرف ان کے دور حیات میں نہیں بلکہ اس دور میں بھی اور انشاءاللہ تا قیامت چمکتی رہے گی، جگمگاتی رہے گی ہمارے دلوں میں، ہمارے احساسات میں اور ہمارے جذباتوں میں۔ لیکن ان تمام جذباتوں کو ہمیں ایک حد دینی ہے، یہ خود ہمیں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب بھی لوگ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے آتے، اپنی مشکلات کا حل نکالنے معلوم کرنے آتے، تو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ انہیں اپنے فیض سے ضرور نوازتے، جس کے شکرانے میں جو لوگ کچھ ادا کر سکتے تو کچھ نذرانے ادا کر دیا کرتے تھے۔ جو لوگ مالی حالات سے کمزور تھے وہ شکرانے کے طور پر حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے قدموں میں گر جایا کرتے تھے، جسے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سخت ناپسند فرمایا تھا۔ اس کے متعلق ایک واقعہ ایسا ہے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آپ سے بے حد محبت کرتا تھا، اور وہ مسلم بھی تھا، اور وہ نماز بھی کچھ اس طرح ادا کرتا تھا کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا تو کچھ الگ ہی نماز پڑھ لیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ شرک کا شکار ہونے لگا تھا۔ ایک مرتبہ اس شخص کی شکایت کسی نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی کہ آپ کا ایک مرید نماز میں غیر شرعی حرکت کرتا ہے، وہ نماز میں بھی آپ کا نام لے لے کر نماز ادا کرتا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو سخت ناراض ہوئے اور اس شخص کو طلب کیا۔ جب وہ شخص حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑے جلال میں فرمایا کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو، نماز جیسی ہے ویسے ہی ادا کرنا ہے، تم محبت کرتے ہو
مجھے تسلیم ہے، لیکن نماز ویسے ہی ادا کی جائے گی جیسے ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تم یہ جو غیر شرعی حرکت کرتے ہو، نماز میں میرا نام لیتے ہو، اس سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ یہ سن کر وہ شخص نے اپنی غلطی قبول کی اور اس کے بعد سے صحیح نماز پڑھنے لگا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا کہ ہم دین میں غیر شرعی حرکت کریں، ہم حد سے تجاوز کریں، بلکہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایک رب، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں، چاہے جو بھی مقام ہو۔ ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ ہمیں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنی ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، لیکن انہیں وہ درجہ نہیں دینا ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ یہ خود ہمیں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سکھاتی ہے اور اس واقعے سے اس کا یقین ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مسلمان بھی حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا کر اس طرح کی غیر شرعی حرکت کرتے ہیں، مثلاً سجدہ کرنا وغیرہ اور دیگر مقامات کو چومنا۔ ان سب کے لیے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا۔ جیسے آج کے دور میں بھی لوگ غیر شرعی حرکتیں دربار میں جا کر کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ اس طرح کی حرکت کی جائے۔ آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اظہار اسی بات پر ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی زندگی میں انہیں شامل کریں، اپنے مسئلوں کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ ان کے دربار میں فیض یاب ہونے کے لیے جا سکتے ہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے وہاں بیٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن غیر شرعی حرکت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات خود حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس واقعے کے ذریعے سمجھا دی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے اور آپ اور میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرور کوشش کریں گے کہ دربار میں جب بھی حاضر ہو تو اپنے حدود کو یاد رکھیں اور وہ حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اور ہمارے دین کو تکلیف ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں ہر اس کام سے بچائے جس کے لیے ہمیں خود بزرگان دین نے منع فرمایا ہے۔ آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل پہ اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں پھر ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔